أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. درجہ سوم کے طلباء و طالبات، آج ہم کتاب العقائد کا چوتھا سبق سماعت کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے. مبعوث فرمانا اس کا مطلب ہم نے بتا چکے ہیں. مبعوث کا مطلب ہے بھیجنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے انبیاء کرام ہیں، انبیاء و مرسلین ہیں، تمام معصوم ہیں. آج ہم سبق میں انبیاء و مرسلین کے بارے میں سماعت فرمانے والے ہیں. انبیاء نبی کی جمع ہے اور مرسلین رسول کی جمع ہے. انشاءاللہ انبیاء کون ہیں، رسول کون ہیں، مرسلین کون ہیں، اس کے بارے میں ہم آج کے سبق میں سماعت فرمانے والے ہیں. آپ اپنی کتاب میں نظر رکھیں. انشاءاللہ جس طرح پڑھایا جائے اس طرح سے آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں. سبق نمبر 4 انبیاء و مرسلین. جیسے کہ بتایا گیا، اگر ایک ہو تو نبی اور زیادہ ہیں تو انبیاء. مرسلین رسول، ایک ہو تو رسول، زیادہ ہو تو مرسلین. گمراہی کے دلدل سے انسانوں کو ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے. گمراہی مطلب کیا ہے؟ راہ مستقیم، صراط مستقیم سے بھٹکنا، سیدھے راہ سے بھٹک جانا. اس کے دلدل میں اگر کوئی انسان پھنس جائے، دلدل کسے کہا جاتا ہے؟ وہ زمین جس کے اندر پانی کی وجہ سے اتنی نرم ہو گئی ہو کہ اس میں پاؤں دھسنے لگے. ایسے ہی وہ گناہ اتنے بڑھ گئے ہو کہ وہ مسلسل اس گناہوں میں پھنستا چلا جا رہا ہو، بھٹکتا چلا جا رہا ہو. ایسے راستوں پہ وہ چلا گیا کہ اس کو سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا. مثال کے طور پر اگر ایک کوئی راستہ ہے، خفیہ راستہ ہے، لیکن وہ راستے کے لیے نکل گیا لیکن اس راستے پر نہیں پہنچ رہا ہے، الگ الگ راستے پر پہنچ گیا، تو اس کو سیدھے راستے پر لانا کس طرح سے مشکل ہے. تو انبیاء و مرسلین علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں ہی میں سے کیا آتے ہیں؟ مبعوث کیا جاتا ہے، جو انسانوں کو گمراہی کے دلدل سے نکال لیتے ہیں اور سیدھے راستے پر گامزن کر دیتے ہیں، روا دوا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس انسان کے پاس وحی آئی ہو اس کو نبی کہتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے پاس وحی آئی ہو اس کو نبی کہتے ہیں. اب یہاں نبی اور رسول کے درمیان جو فرق ہے وہ بتایا جا رہا ہے. نبی اور رسول میں بنسبت رسول جو ہے مرتبے میں اعلیٰ ہوتے ہیں، اور نبی اور رسول میں نبیوں کی تعداد زیادہ ہے اور رسول کی تعداد کم ہے. تو جس کے پاس انسانوں میں جس کے پاس وحی آئی ہو اس کو نبی کہتے ہیں. وحی کیا ہے؟ وحی بھی ہم کو سمجھنا چاہیے. ہم نے دوم جماعت میں بھی سنا تھا وحی مطلب اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو نبیوں کے نام ہو. اور جس کو وحی کے ساتھ ہی تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہو اس کو رسول کہتے ہیں. جس کو وحی کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہو اس کو رسول کہتے ہیں. یعنی اگر کسی کو کتاب دی گئی ہو تو وہ بھی رسول ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ رسول اور نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی وہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی ہو اس کو نبی کہتے ہیں. رسول وہ ہو جس کو نئی شریعت کا حکم بھی دیا گیا ہو یا اس کو کوئی کتاب دی گئی ہو. سمجھ میں آیا نبی اور رسول میں فرق؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے. سب سے پہلے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام ہے. وہ ابو البشر بھی جنہیں کہا جاتا ہے، انسانوں کے باپ بھی جنہیں کہا جاتا ہے. سب سے آخری پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب بھی انبیاء کرام کا نام آئے تو علیہ السلام کہنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ان پر درود و سلام بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے جنہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، ان کو قیامت کے قریب مبعوث کیا جائے گا، بھیجا جائے گا. لیکن نیا کوئی نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. انبیاء و مرسلین علیہم السلام جو مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا. سب سے مخلوقات میں افضلیت کس کو ہے؟ بشر ہے نا، انسانوں کو ہے افضل البشر، ہے نا. تو مخلوقات میں بشر انسانوں میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام مخلوق میں سب سے افضل و برتر ہوتے ہیں، ہے نا. سب سے افضل اور برتر ہوتے ہیں. وہ ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، ہے نا. وہ جھوٹ ہو، غیبت ہو، بغض ہو یا کسی قسم کا چھوٹا یا بڑا کسی قسم کا گناہ انبیاء و مرسلین سے سرزد نہیں ہوتا. اس کو یاد رکھنا ہے ہمیں، اچھی طرح سے یاد رکھے. انبیاء و مرسلین سے کسی قسم کا چھوٹا یا بڑا نبی کا اعلان کرنے سے پہلے یا نبی کا اعلان کرنے کے بعد کبھی بھی ان سے چھوٹا یا بڑا گناہ سرزد نہیں ہوتا. تمام انبیاء و مرسلین مرد تھے، یعنی کوئی عورت نہ نبی ہوئی ہے نہ رسول ہوئی ہے، نہ کوئی جن نبی ہوا ہے اور نہ کوئی عورت، ہے نا. جنات میں بھی کوئی نبی نہیں ہوا اور عورتوں میں بھی. البتہ کئی فرشتے رسول ہیں، فرشتوں میں کئی رسول ہیں، نبی نہیں لیکن رسول ہیں. فرشتوں میں کئی کیا ہیں؟ رسول ہیں. نبی کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے. نبیوں کی تعظیم کرنا ہم پر کیا ہے؟ بولو بچوں، فرض ہے. تعظیم کرنا مطلب کیا ہے؟ احترام کرنا، ادب کرنا، ان کے نام کا ادب کرنا، ہے نا. کس طرح سے ان کے نام کا ادب کرتے ہیں؟ ہم اچھی طرح سے نام ان کا لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان پر علیہم السلام کہتے ہیں، سلامت کی دعا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. تو نبیوں کا نام ادب سے لینا ہے اور ان کی تعظیم بھی کرنا ہے اور ان کا احترام بھی کرنا ہے، یہ ہم پر فرض ہے. کسی نبی کی شان میں ادنا سی توہین
یا تکذیب کفر ہے. کوئی نبی ہو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں کسی بھی نبی کی ادنا مطلب کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بھی توہین کرنا مطلب کیا ہے؟ گستاخی کرنا یا تکذیب کرنا یعنی جھٹلانا، ان کو جھوٹا ثابت کرنا، ان کو جھوٹا بتانا، یہ کفر ہے. اور کفر ایسا گناہ ہے جس کو معافی نہیں ہے. جو کفر میں مبتلا ہو گیا اس کو جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا. کھانے پینے، سونے جاگنے وغیرہ جیسی انسانی ضروریات ان کے حق میں جائز ہے. انسان جیسے کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، انسان کی ضروریات ہے، اسی طرح سے ان کی بھی یہ ضروریات ان کے حق میں جائز ہیں. البتہ ذیل میں مذکور یعنی جو نیچے دیے گئے کچھ الفاظات، ذیل میں مذکور 4 صفتیں ان میں واجب ہوں گی. 4 صفات ان کے اندر ہونا واجب ہے. کیا ہے؟ کون سی ہے وہ؟ صدق یعنی کیا ہے؟ سچائی، سچ کے علاوہ کچھ نہیں، سچ بولیں گے ہمیشہ سچ. امانت یعنی امانت داری، کس طرح سے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہے نا. تبلیغ یعنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا. اور فطانت یعنی تیز ذہانت، اچھا دماغ، ہے نا. دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی مقدس کلام مجید اتارا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے آقا اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں. تو ایسا تیز ذہانت انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی ہوتی ہے، اور تیز ذہانت والے ہوتے ہیں. تو بچوں ہم نے 4 صفتیں پڑھ لی: صدق، امانت، تبلیغ، فطانت یعنی تیز ذہانت. الانبیاء معصومون، انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو بچوں آج کے سبق میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. اس کے بارے میں چند سوالات ہم آپ سے کر رہے ہیں، اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں، سبق میں تلاش کریں. نبی کسے کہتے ہیں؟ انسانوں میں سے جس کے پاس وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہو، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہو اسے نبی کہتے ہیں. اور وحی کے ساتھ ساتھ اگر کیا دیا گیا ہو؟ نئی شریعت کا حکم دیا گیا ہو، تو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو تو اسے رسول کہتے ہیں. پہلا سوال تھا نبی کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال تھا رسول کسے کہتے ہیں. تیسرا ہے سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کا نام بتائیے. سب سے پہلے کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام. سب سے آخر میں کون ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4، انبیاء میں کون سی 4 صفتیں ہونا واجب ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھ لیے. صدق یعنی سچائی، اور کیا؟ امانت داری، تبلیغ یعنی پیغام پہنچانا، اور فطانت یعنی تیز ذہانت. کیا کچھ فرشتے بھی رسول ہیں؟ 5واں سوال ہے کیا انبیاء سے گناہ سرزد ہوتے ہیں؟ نہیں، انبیاء کرام سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہوتا. وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہوتا. کیا کچھ فرشتے بھی رسول ہیں؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، فرشتوں میں بھی رسول ہیں، کئی فرشتے رسول ہیں. انبیاء کی شان میں، انبیاء کرام کی شان میں ادنا سی توہین یا تکذیب کرنا کیسا ہے؟ شان مطلب کیا؟ ان کی عظمت میں، انبیاء کرام کی عظمت میں ادنا سی ایک چھوٹی سی بھی، ہے نا، چھوٹی بھی توہین کرنا، گستاخی کرنا یا جھٹلانا کیسا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کفر ہے. نیچے دیا گیا صحیح جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائے. اب یہ میں آپ کو پوچھتا ہوں، اب جلد سے جلد اس کا جواب دے. انبیاء مرسلین گناہوں سے معصوم ہوتے، صحیح ہے یا غلط؟ ماشاءاللہ صحیح ہے. کئی عورتیں بھی نبی ہوئی ہیں، صحیح یا غلط؟ غلط. جناتوں کو بھی نبوت ملی ہے، صحیح یا غلط؟ غلط. انبیاء کرام کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے. وہ لوگوں کو گمراہی کے دلدل سے نکالتے ہیں، صحیح ہے؟ صحیح ہے.
ماشاءاللہ ان سوالوں کے جوابات اچھی طرح سے یاد کرے، اور اس میں جو کچھ سوالات میں سبق میں جو کٹھن الفاظات ہیں ان الفاظات کے معنی تلاش کرے، جیسے میں نے سبق میں جس طرح سے پڑھایا ہوں اسی سبق سے سوچ کر دیکھ کر اس معنی کو تلاش کرے۔ انشاءاللہ وقت اختتام پر پہنچ چکا ہے، تمام طلباء و طالبات کھڑے ہو جائیے، اب صلاۃ ہوگی۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا حبیب اللہ، توسلنا بسم اللہ وبالہادی رسول اللہ وکل مجاہد للہ وأهل البدر یا